کردار اور عمل میں زہرا کی ہو بہو، جس نے رسن پہن کر کیا دین کو سرخرو، چادر لٹا کے رکھ دی نبیوں کی آبرو، خطبے پڑھے تو شور اٹھا مشرق عین سے، صبر و رضا میں بڑھ گئی زینب حسین سے۔ آواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ابلیس کی زبان پہ ذکر خدا تو تھا، پھر کیوں بنا وہ لانتی ذکر خدا کی بات۔ ابلیس کی زبان پہ ذکر خدا تو تھا، پھر کیوں بنا وہ لانتی ذکر خدا کے بعد۔ مسجد میں اللہ میں نہیں قرب ذل جلال، یہ خواب پورا ہوگا مگر مرتضیٰ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر، العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، حبہ فرض علی الحاضر والغائب، مولانا و مولا سلین امام بالحق والامیر المطلق ابو الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد قال سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل آپ سب کا اس مقدس عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعزا ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، جعفر صاحب اور ان کے صاحبزادے، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو یہاں کی انتظامیہ ہے جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، مالک ان کے رزق میں کثیر و وسیع برکت عطا فرمائے، اور تمام دعاؤں کی اکبر دعا مل کر آمین کہیے گا۔ مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ بس ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بات سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم زندگی کا مزہ آ جائے گا، اگر بات سمجھ آ جائے۔ جس طریقے سے قرآن سب کے لیے ہے، اسی طرح حسین بھی سب کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن سب کے لیے، ویسے محمد بھی سب کے لیے، اگر محمد بھی سب کے لیے تو علی بھی سب کے لیے۔ کا جملہ سنیں گے۔ میں نے جملہ کہا، چوک پر کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں ہر لفظ کا، ہر حرف کا، ہر ادائیگی کا۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، غلط پڑھوں تو کھڑے ہو کر ٹوک دینا، ٹھیک پڑھوں تو بولنا حق بنتا۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ جس طرح قرآن سب کے لیے،
ویسے محمد سب کے لیے، جیسے محمد سب کے لیے ویسے علی سب کے لیے، ویسے علی سب کے لیے ویسے حسین سب کے لیے۔ تو کیا آپ بھی سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ محمد نے خود ہی تو کہا ہے، علماء اہل سنت نے 70 سے زیادہ کتابوں میں لکھا، دنیا والوں یاد رکھنا محمد نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ بدار کو سنے گا یار، تھوڑا سا بدار کو سنے گا، ٹھیک ہے؟ سنو کل سنو، یا رسول اللہ اٹھا کر کے رسول میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت، ٹھیک ہے؟ نہ روایت پڑھی، نہ صحاستہ سے کوئی حدیث پڑھی، نہ شیعہ کی اصول کافی سے کوئی روایت سنائی۔ میں نے پڑھی ہے قرآن کی آیت، جملہ سنیے گا، ادھر تو جو رکھی بس آپ مہربانی کی ادھر تو رکھی، جملہ سنیے گا۔ دنیا کے ساتھ حسن اتفاق یہ ہوا، حسن اتفاق کہ انہوں نے محمد کا ذکر سنا اپنے گھر سے، اور علی کا ذکر سنا ہمارے منبر سے۔ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، ہم شیعہ سنی محبت کے قائل ہیں، تو جاتا ہوں ساری زندگی ساتھ رہ کر رازداری کی۔ آؤ میں سب کو ساتھ لے کر جملہ کہتا ہوں، آپ نے محمد مصطفیٰ سنا ادھر، علی سنا ادھر، ٹھیک ہے؟ اب ہلکا سا فرق کیوں آیا؟ جہاں اختلاف باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، رشتے ختم نہیں ہوتے، اختلاف کو بیٹھ کر سنا جاتا ہے اور سلجھایا جاتا ہے، بد تہذیبی نہیں کی جاتی، مذہب آل محمد بد تہذیبی نہیں سکھاتا۔ اب میرے بھائی نے ادھر سے سنا اپنے گھر سے کہ محمد مصطفیٰ سرکار احمد مجتبیٰ 40 برس تک نبی نہیں تھے۔ اب ادھر آئے تو ممبروں پر جیسے ہی ہمارا ذاکر چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو گیا تو اس نے آتے ہی کہا کہ علی آئے کعبے میں، آنکھ کھولتے ہی کہا کلمہ رسول اللہ، تو رات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا قرآن سناؤ۔ سفر کریں، سارے میرے سنی شیعہ بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، میرے ساتھ سفر کیجیے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے۔ اپنے پاس سے سنا کہ محمد مصطفیٰ کو لکھنا نہیں آتا تھا، اور جبرائیل آیا، جبرائیل آئے اور محمد مصطفیٰ کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب ہماری مجلس میں یہاں پر ذاکر یا عالم یا ایک بچہ بھی منبر پر کھڑا ہوا، اس نے ایسا فرمان اور قصیدہ پڑھنا شروع کیا، ادھر سے جس نے سنا تھا کہ محمد کو جبرائیل نے پڑھایا، ادھر سے اس نے سنا کہ جبرائیل تو محمد نہیں، محمد کے نواسوں کا ادنا سنوکر ہے۔ یار بتا رہا کہ دونوں بات بلند کر کے آخری عالم دکھائے، آئے میرے ساتھ سفر کریں۔ جس زبان سے علی سنتے ہو اس زبان سے مصطفیٰ سنو۔ توجہ چاہتا ہوں، جس زبان سے علی سنتے ہو اس زبان سے مصطفیٰ سنو۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا بیدار کا جملہ سنے گا۔ یہ جو فرق ہوتا ہے نا، یہ فرق اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے، تاریخ دیکھنی پڑتی ہے، پیچھے جانا پڑتا ہے کہ تو نے محمد کس سے لیا، تو نے محمد کس سے لیا، نہ یہ تھا کہ رسول تو نے محمد کس سے لیا، سارا تھا۔ میں جملہ تیری جھولی میں ڈالا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، اگر تو نے اپنے جیسے سے محمد لیا تو محمد تجھ جیسا، ہم نے علی سے لیا تو محمد سے جیسا۔ مصطفیٰ کی شان ایک جملہ سناتا ہوں۔ لودھرا شہر میں
مرکزی چوک میں ہزاروں کے مجمع میں میں دیکھتا ہوں محمد کا ماننے والا کیسے چپ بیٹھتا ہے. یہ جملہ اگر کسی محمد کے ماننے والے نے پہلے سنا ہو تو چپ رہے, نہیں سنا تو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بولے ضرور, چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے. جملہ سننے کا, آیت ہے قرآن کی, اور آیت آپ نے ملا صاحب ہم بچپن سے سنتے آئے, ہر بندے نے, بابا جی آپ نے بھی بچپن سے سنی. مسئلہ یہ جب قرآن اپنے جیسوں سے لو نا تو سمجھ نہیں آتا. تھوڑا سا بیدار فرق ذرا دیکھیے گا, اپنے جیسوں سے لو, جب قرآن اپنے جیسوں سے لو نا تو پھر قاتل پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. جب قرآن وارثوں سے لو نا تو یاد رکھنا ہم جیسے لنگر کھلانے والے سامنے آتے ہیں. اوہ یار تھوڑا سا بیدار ہو کے سنے گا. اب آیت ہے, خدا تعالیٰ کہتے ہیں فما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یاد ہے نا, نہیں یاد تو سنیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے حبیب, اے میرے محبوب. یا پھر سنیے گا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب. پھر سن, اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب. کیا آپ بھی سمجھ نہیں, جسے اللہ محبوب رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ محبوب کہے, کیا کہنے اس مصطفیٰ کے کہ اللہ اسے محبوب کہہ رہا ہے. اب تو اللہ اے میرے محبوب, اے میرے محمد, آپ کبھی بھی یا علی سمجھے گا, بدار کو سنے گا. یہ نہ دیکھ کے سنا کر کے علی بات پڑھ رہا ہے یا شیعہ پڑھ رہا ہے, یہ دیکھ کے محمد کا قرآن پڑھ رہا ہے. ہاں توجہ چاہتا ہوں, یہ نہ کپڑے دیکھ کر عقیدہ دیکھ کر نہ سنا کر, یہ دیکھ پڑھ کیا رہا ہے. ہاں میں تجھے محمد کی عظمت کا جملہ سنا دوں. اللہ کہتا ہے اے میرے محمد, اے میرے حبیب, آپ کبھی بھی خود سے نہ بولے تھے, نہ بولے ہیں, نہ بولیں گے. بیٹا جی چپ نہ بیٹھ جاؤ, چوک بیٹھے چپ نہ بیٹھا. محمد کی شان کا جملہ. اللہ کہتا ہے میرا محبوب کبھی بھی خود سے نہ بولا تھا, نہ بولا ہے, نہ بولے گا. میں کہوں مالک ہمیں بتا تیرا محبوب کب بولے گا. یار بیدار کا دنیا جملہ سنے گا. اللہ کہتا ہے محمد خود سے نہ بولا تھا, نہ بولا ہے, نہ بولے گا. جو محمد خود سے نہ بولے, میں کہوں تیرا محبوب کب بولے گا. اللہ کی بات ہے کہ یاد رکھنا محمد جب بھی بولے گا, جب بھی بولے گا, زبان مصطفیٰ کی ہوگی, کلام اللہ کا ہوگا. زبان مصطفیٰ کی ہوگی. ادھر تو لانا تھا میں, یہ پہلے جو 10 منٹ گزارے 8 منٹ یہی لانا تھا. زبان مصطفیٰ کی, کلام اللہ کا. جس کی زبان پر یعنی کہ اللہ کلام کر رہا ہو, اور صدقے پہ پلنے والا مولوی کیسے کہہ سکتا ہے میں محمد جیسا. یار تھوڑا سا بیدار ہو کے سنے گا. نہیں بیدار سنا. آؤ میں تمہیں عقیدہ سناتا ہوں مذہب شیعہ کا محمد کے بارے میں, کہ اللہ کہتا ہے محمد کی زبان میں محمد نہیں بولتا, محمد کی زبان میں جب بھی بولا. بڑھیا یار آپ کے سامنے بولے, کون بولا محمد کی زبان میں, کون بولا؟ میں نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, کہ محمد کی زبان میں محمد نہیں بولتا. محمد کی زبان میں جب بھی بولا, جس وقت بولا, جہاں بولا, جب بولا. اللہ بولا سار اٹھاؤ, کب تک محمد و آل محمد کا پیٹ سینے میں رکھ کے روٹیاں حرام کرتے رہو گے. جب تک قرآن پڑھنا درج میں سنے گا, کب تک بغض رکھ کے آل محمد کا روٹیاں توڑے گا, نمک حرامی کرے گا. یا تو محمد کو ماننا چھوڑ دے, یا قرآن کو مان, یا محمد کو مان. اللہ کہتا ہے محمد نہیں بولتا, محمد میں جب بھی بولا علی بولا سر اٹھا. اگر یہی محمد حسین کو اٹھا کے کہے حسین المنی والا من
تسا تھکے بیٹھے ہو پچھلا پاس آتے نال رہو میرے نال میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یعنی محمد میں جب بھی بولا اللہ بولا تو اگر یہی محمد لاکھوں صحابیوں کے مجمع میں حسین کو اٹھائے حسین کا ماتھا چومے حسین کے گالے پہ بوسہ دے حسین کو سینے سے لگائے اور صحابیوں کو دیکھے اور کہے دنیا کو جا کر بتا دینا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو یاد رکھنا یہ محمد نہیں کہتا اللہ کہہ رہا ہے کے رسول یار اگلا جملہ کہوں گرمی ڈھیر ہے یا تسا خوش بیٹھی ہو ہاں بتا رہے جو ایسے ہی جملہ سننا چاہیے علی کا ذکر چوکوں پر ایسے ہو محمد کا ذکر چوکوں پر ایسے ہو تو پتہ چلے کہ ماننے والے بیٹھے ہیں تو چپ وہ کر کے سن جس کے مرشد چپ ہو یار چھوڑا رہے کو جملہ سنے گا یار وہ بتا رہے جو مسئلے آؤ میں اگلا جملہ کہتا ہوں کیونکہ محمد کی زبان پہ محمد نہیں بولتا تھا تو جاتا ہوں اللہ نے پھنسا کے رکھ دیا محمد اور علی کے دشمن کو محمد کی زبان پہ محمد نہیں بولتا تھا اللہ بولتا تھا لیکن اب اگر غدیر پر میرا بیٹا مولا سلامت رکھے خوش ہو جائے یار اگر غدیر پر یہی محمد 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں علی کا بازو بلند کر کے کہے کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا یہ محمد ہی کہتا اللہ کہتا ہے اگر یہی محمد غدیر پر کہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ محمد نہیں کہتا اللہ کہتا ہے یعنی جس کا محمد مولا اب میں کیا کروں تجھے جو علی اچھا نہ لگے میرا قصور ہے میرا قصور ہے تو جو ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشک جملہ سنے گا تھکتے نہیں لگے سکتا پر سب ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشک حسد کسے کہتے ہیں میرے بھائی نے نئی گاڑی لی بندہ آیا اگر گاڑی دیکھی پسند نہ آئی بیچ میں سے چل گیا اور اندر ہی اندر کہتا اللہ کرے سی گاڑی ٹوٹ جائے کہیں لگے اور بم پر اڑ جائے اور علی والا ہو وہ حسد کر نہیں سکتا تو جو بندہ نئی نوکری کرے اچھی اگر کوئی حسد کرے اللہ کرے نوکری ختم ہو جائے تو یعنی کہ کسی سے کسی کی ترقی برداشت نہ ہو اس کی عظمت برداشت نہ ہو اسے کہتے ہیں حسد اور رشک کسے کہتے ہیں یعنی اگر کوئی نئی گاڑی لے بندہ کہے مالک جیسے تو نے اسے دی ویسے مجھے بھی دے یار آخری آدمی تک مجھے جو سنیے گا تھک کے نہ سنیے گا ڈاکٹر صاحب تو کیا کہا جیسے نئی گاڑی اسے دی ویسے مجھے دے جیسے نیا گھر اسے دیا ویسے مجھے دے یہ میں جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں بدلے میں دعا لوں گا یاد رکھنا مولوی تو زندہ ہو پھر مار پھر زندہ ہو پھر مار پھر زندہ ہو پھر مار یاد رکھنا تو علی سے حسد کر سکتا ہے رشک نہیں کر سکتا ہے کوئی مائکا لال کائنات میں تو لے کر آؤ میں ذمہ دار ہو کر کہتا ہوں میں ذمہ داری لے کر کہتا ہوں ہے کوئی مائکا لال لے کر آؤ جو آ کر کے مالک جیسے بیٹے علی کو دیے ویسے مجھے دے جیسے بیٹے علی کو دیے ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی جمی ہے کوئی کیا کر دکھا جیسی زوجہ علی کو دی
بغیر بیدار کا جملہ سنیں، جیسا باپ ابو طالب علی کو دیا، نہ باپ اس جیسا، نہ زوجہ اس جیسی، نہ اولاد اس جیسی، تو علی سے رشک نہیں کر سکتا، تو حسد کر سکتا ہے، کیونکہ تیرے مقدر میں حسد اس لیے لکھ دیا گیا کیونکہ تو محمد مصطفیٰ کو مانتا ٹھیک نہیں۔ یاد رکھنا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، بندے تھکے سنیے گا، بندے سے حسد کرے تو عقل خراب ہوتی ہے، بندے علی سے حسد کرے تو نسل خراب ہوتی ہے۔ اور علی سے حسد ہوتا ہے کیوں؟ علی کی عظمت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے علی بادشاہ کی عظمت کی وجہ سے لوگ علی سے حسد کرتے ہیں۔ پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، جملہ سنیے گا، پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، ان کا یہ جملہ، ان کی یہ گفتگو ٹی وی پر بھی پڑھی ہے، ریکارڈ یوٹیوب پہ بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک حوالہ دیا، انہوں نے ایک کتاب کا نام بتایا، کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء۔ جملہ سنا ہے، میں ممبر پر چوک پر کھڑے ہو کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت عالم ہمارے بھائی، خدا کی قسم اس عالم نے اتنا پیارا جملہ لکھا نا حکایت اولیاء کے اندر، جسے ڈاکٹر طاہر القادری نے کئی بار نقل کیا۔ میں کہتا ہوں جملہ لکھنے والوں پر جان قربان۔ جنت کی شرط شیعہ سنی نہیں، جنت کی شرط یہ بندہ علی کو ٹھیک سے مانے۔ تو ہمارے کئی رشتہ دار اہل سنت ہے، لیکن ہم سے زیادہ حسین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں۔ ملتان میں اگر 107 جلوس ہیں، لائسنس ہے، تو 90 لائسنس اہل سنت برادران کے پاس ہے۔ خدائی کی قسم ہم ان کو ساتھ لے کر جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حکایت اولیاء کے اندر عالم نے لکھا، اس نے کہا کہ خلافت، مسلمانوں کی خلافت وہ شروع ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اگلا جملہ لکھا، شیعوں کے علاوہ پوری دنیا میں خلافت شروع ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات ہے، سر اٹھا، میں اگلا جملہ سناتا ہوں۔ حکایت اولیاء کتاب کا نام نقل کیا پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے۔ انہوں نے کہا خلافت شروع ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا دنیا والے یاد رکھنا ولایت شروع ہوئی حضرت علی سے۔ ولایت شروع ہوئی حضرت علی سے۔ حکایت اولیاء والا لکھتا ہے کہ حضرت علی کو ولایت کیسے ملی، ولایت کیسے ملی؟ یہ سارے نبی کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، سارے قابل عزت ہیں، جو چاہتا ہوں قابل عزت سب ہیں، برابر سب نہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اللہ ہر ایک کو اللہ نے مقام دیا محمد کی قربت کی وجہ سے۔ کتنی میں بیٹھے، اب انہوں نے ان سے پوچھا حکایت اولیاء والے نے کہ علی کو ولایت کیسے ملی؟ اب حکایت اولیاء والا لکھتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب سرکار معراج پر گئے تو اللہ نے محمد کو ولایت کا جبہ دیا۔ تو جو تھکنا بالکل نہیں، پتہ گرمی پڑی ہے، اللہ نے محمد کو ولایت کا جبہ دیا کہ یا رسول اللہ زمین پر جائیں جس کو اس کا اہل سمجھے، جس کو اس کا اہل سمجھے اسے پہنا دیں۔ سرکار نے کہا جو حکم۔ سرکار زمین پر آئے، اپنے پہلے پیارے صحابی کو بلایا، کہا میرے پیارے ہیں، قریب آئے۔ وہ قریب آئے، کہا ابو بکر ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ اگر کہا آپ جواب دے دیں
اسے پسند آ گیا ولایت کا چپا آپ کو دے دوں گا. ولایت کا چپا ادھر آپ کو دے دوں گا. تو جاتا ہوں کہا اے میرے پیارے صحابی ایک بات بتائیں, اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں, تھک گئے میرا خیال ہے, اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کسی کو گناہ کرتے دیکھوں اسے شہر سے باہر نکال دوں گا, ملک بدر کر دوں گا. سمجھو نا صحیح, شہر بدر کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر کو بلایا, کہا آپ میرے پیارے صحابی ہیں, قریب آ کر پوچھا اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں, کیونکہ وہ غصے والے تھے تو جذبات والے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی میرے سامنے گناہ کرے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا. توجہ اہل سنت بھائیوں سے بالخصوص اہل تشہیرات میرے ساتھ سفر کرے, اسے قتل کر دوں گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, اسے فنار کر دوں گا. کہ ٹھیک ہے. اب محمد مصطفیٰ نے علی کو بلایا, اور یار بیدار کا جملہ سنو, بیدار کا جملہ سنو, کہ یا علی میں نے یہی سوال اپنے ایک پیارے صحابی سے بھی پوچھا, دوسرے سے بھی پوچھا, جواب دونوں نے دیا اپنی اپنی محبت کے مطابق. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا علی ہم ایسے علی کو نہیں مانتے. توجہ چاہتا ہوں, بیدار ہو کے جملہ سننا, سارے اٹھا کے جملہ سننا. کہ یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ علی مسکرائے, ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھوں اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا. اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ تو کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ یا علی ہم ایسے دیوانے نہیں علی کے, علی کے دیوانے بنو تو علی کم از کم ہوتا کلندری دیتا ہے. یا علی یار سر اٹھا کے جملہ سننا یار, بیدار کے جملہ سن. پھر جاتا ہوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. نا یار کلندر کا نام اور اتنا تھکا ہوا نعرہ, یہ امتحان ہے تمہارا, دھوپ ہے سر پہ اور ذکر علی کا. توجہ چاہتا ہوں, چھت کے اندر ذکر کی اور بات ہے, یہاں بولے گا وہی جس کے سینے میں علی بستا ہوگا. تو چلا علی سے مقابلے کرنے کے لیے, علی کو مانا تو کم از کم ہوتا علی کلندری دیتا ہے. میں نے نہیں تھا کہنا سننا, سیون چلے جاؤ, سندھ میں کلندر کا مزار ہے, نہ جملہ میرا, نہ بات میری, نہ گفتگو میری, نہ کتاب میری, کلام ہے سیون کے اس مالک کا جس کا نام ہے کلندر شہنشاہ. کلندر شہنشاہ کا جملہ ہے, ایک مرتبہ کلندر شہنشاہ آنکھیں بند کر کے مست ہو کے بالکل بازار میں گلی کے چوک میں بیٹھ کر علی 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 کر رہا تھا. ایک بندہ آیا, آج کہتا ہے کلندر جب بھی دیکھو, جس وقت دیکھو, تو ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے. یار یہ جملہ سن, تو ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے. کلندر نے آنکھیں کھولی, مست تھا نا تو آنکھیں بند تھی, آنکھیں کھولی, کہا پھر کیا کروں؟ کہا اللہ اللہ بھی کیا کر. اور یار کلندر کا تو شیعہ سنی سارے مانتے ہیں, کلندر کا وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ بھی کیا کر. کلندر نے کہا سن اور یاد رکھ, کلندر نے کہا یہ ہے علی, وہ ہے اللہ. کلندر کہتے ہیں علی اللہ, یم رمز علی, علی از منچ محپرسی, علی در ہر مکان ہستے, علی در ہر مکان ہستے.
میں نے آپ کو وہ جملہ سنایا جو میرا نہیں، اس لیے میرے خلاف اب FIR نہ جا کے کٹوانا۔ اگر FIR کٹوانی تو کلندر کی قبر پہ جا، کہ کلندر تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ بندے نے تو کہا تھا تو ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کی۔ اگر کلندر مست ہوا، مست ہو کر کہتا ہے یاد رکھنا علی اللہ کی رمز ہے۔ کلندر کہتا ہے میرے بیٹا علی اللہ کی رمز ہے، کلندر کہتا ہے تو مجھے کہتا ہے اللہ اللہ کری کیا کر، کلندر کہتا ہے میں اللہ اللہ کرنے نکلا تھا، میں جہاں جہاں گیا مجھے کہیں اللہ نہ ملا، میں مقام میں بھی گیا لا مقام میں بھی گیا، مجھے اللہ نے علی کو ملا دیا۔ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی تھا وہ خدا کیا ہو۔ علی کو مانو تو علی کم از کم کلندری عطا کرتا ہے۔ کلندر سید زادہ بھی ہے، ساتویں امام کا ساتویں پوش سے بیٹا بھی ہے، حسبی نسبی سید ہے، باپ امام حسین کے حرم میں دفن ہے، لیکن کلندر نے اپنے آپ کو نہ کبھی سید کہلوایا، نہ مرشد کہلوایا، نہ پیر کہلوایا، نہ آقا کہلوایا، نہ مفتی کہلوایا، نہ فقیہ کہلوایا۔ کلندر سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا بس کچھ نہیں، علی کے دروازے کا نہیں، علی کی گلی کا کتا ہوں۔ گلی کتا ہوں، اس لیے تمہیں چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حکایت اولیاء سے نقل کیا، علی سے پوچھا اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ تمہیں یاد ہے نا جب بھول گئے ہو گرمی ہے۔ علی نے کیا کہا اس کے گناہوں پہ؟ یار سارے بولو، محمد علی سے پوچھا اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ علی نے کہا اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ اور تو کیا بھی سمجھ رہی ہے؟ اگر اب بھی تجھے علی اچھا نہیں لگتا تو چنکا ہو کے مر جا۔ یاد رکھی گناہوں پہ پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر قرار کا۔ بتا رہے ہو تو سکھا۔ اس لیے طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں آخری جملہ اور اجازت، بس آخری جملہ، آخری جملہ۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں یہ روایت تو ہمارے کتبوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں وہ پڑھوں گا جس پر طرفین کا یقین ہے۔ 5 منٹ میں تعاون کرو تو میں دعا کے ساتھ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا تھا ممبر، ممبر تھا لکڑی کا۔ تو جو ہے نا صحیح، اچھا ٹھیک ہے، بلندر صلوات پڑھیے گا۔ تو جو انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ کا تھا ممبر لکڑی کا، اس ممبر کی تھی 4 سیڑھیاں، سر 4 سیڑھیاں تھیں محمد مصطفیٰ کے ممبر کی۔ انہوں نے کہا جب محمد مصطفیٰ کائنات میں موجود تھے تو پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے، محمد مصطفیٰ پردے میں چلے گئے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں نبی کے قدم تھے۔ یار تھوڑے دیر بیدار تھی کہ سنو، جوانی اچھی تب لگتی ہے جب علی کی عظمت میں بولے، تھک گئے۔ میں وہاں بیٹھوں گا جہاں محمد کے قدم تھے، یعنی وہ بیٹھے دوسری سیڑھی پر۔ جب دوسرے خلیفہ آئے انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں دوسرے کے قدم تھے، تو وہ بیٹھے تیسری سیڑھی پر۔ اب بھائی حضرت عثمان کا زمانہ،
انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں حضرت عمر کے قدم تھے. وہ بیٹھے چوتھی سیڑھی پر. پہلی پر محمد، دوسری پر حضرت ابوبکر صدیق، تیسری پر حضرت عمر فاروق، چوتھی پر حضرت عثمان غنی. سیڑھیاں ہوگی ختم، زمانہ علی کا. سیڑھیاں ہو گئی ختم، زمانہ ہے علی بادشاہ کا. اب تیر القاضی صاحب فرماتے ہیں جب علی بادشاہ کا زمانہ آیا، جس دن علی کی خلافت کا منظر تھا نا، علی کی خلافت کا جو دن تھا، اس دن کا منظر وہ کہتے ہیں بڑا عجیب تھا. وہ دن اتنا عجیب تھا کہ سورج سوانیزے پر تھا، لیکن عورتوں نے گھروں میں اس دن کام چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ تاکہ علی کی خلافت کا منظر دیکھیں. بوڑھے جوانوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر آئے کہ دیکھیں علی آج کرتا کیا ہے. علی آج کرتا کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، جوان پہلے سے آگے پہنچ چکے تھے. وہ فرماتے ہیں بچے کونیوں کے بل چلتے ہوئے اس مقام پر آئے جہاں منبر لگا ہوا تھا، اور ساری دنیا پریشان تھی اللہ جانے علی کرے گا کیا. کوئی کہہ رہا تھا کہ علی منبر کے دائیں کھڑا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا علی منبر کے بائیں کھڑا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا سیڑھیاں ختم ہو گئی. علی اطمینان سے بستر پہ لیٹا ہوا تھا. علی اطمینان سے بستر لیٹا ہوا تھا. جب لیٹے لیٹے علی نے ارادہ کیا، علی اپنے بستر سے اٹھے، علی نے اپنی نالین اتاری، محمد کی نالین بہی. علی نے اپنی نالین اتاری، بابا محمد کی نالین پہنی. علی نے اپنی ابا اتاری، محمد کے باپ پہنی. علی نے اپنی کبا اتاری، علی نے محمد کی کبا پہنی. علی نے اپنے عصا کو رکھا، محمد کا عصا اٹھایا. آپ نے اب بھی توجہ نہیں کی، چپ کر کے بیٹھ گئے. یعنی علی محمد بن کے. یار بولو میرے ساتھ بولو تو جو اگلے بندے یار ہوشیار رہو. علی محمد بن کے اب گھر سے باہر نکلے. علی جو باہر نکلے پوری دنیا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. اللہ جانے علی کرے گا کیا. علی آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا محمد کی عصا کو زمین پر لگاتا ہوا آہستہ سے اس ممبر کے قریب آیا. ایک مرتبہ علی ممبر کے قریب آیا تو ممبر کے قریب والے لوگ سوچنے لگے سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ جانے علی ممبر کے پیچھے کھڑا ہوگا، علی ممبر کے آگے کھڑا ہوگا، یا علی ممبر کے دائیں کھڑا ہوگا، یا علی ممبر کے بائیں کھڑا ہوگا. خدا کی قسم یہ حسنین کا ماما ابو طالب کا بیٹا ہے. یا ایک مرتبہ علی ممبر کے پاس پہنچا، علی نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، علی نے اپنا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا. علی نے اپنا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا، دوسری سیڑھی پہ رکھا، تیسری سیڑھی پہ رکھا، چوتھی سیڑھی پر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد اپنا بازو بلند کیا، آسمان کی جانب دیکھ کر کہا مالک تیرا شکر ہے آج حق اپنی اصلی جگہ آیا. کیا کہنے ختم کر دی گفتگو، ختم کر دی. علی نے کہا الحمدللہ الذی جعل الحق مقامہ. علی کا یہ جملہ کہنا تھا کہ بندے کو بات اچھی نہ لگی. ختم کر دی گفتگو. آخری جملہ، بندے کو بابا جی بات اچھی نہ لگی. آگے سے کہتے یا علی آپ نے کیسے جرأت کی، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. یا اس کا اتنا کہنا تھا علی کو جلال آیا. اوہ ہو تھا کہ اس نے علی کو جلال آیا. کہا تیری ماں تیرے غم میں رہے، اس وقت کہاں مر گیا تھا کہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں رسول کی پشت پہ سوار ہو گیا تھا. بلندر صلوات. بس سامنے کلامی کرے. یہ مقام تھا علی بادشاہ کا. دنیا سے علی کی عظمت برداشت نہ، اس لیے اولاد علی کو کربلا میں چن چن کے مارا گیا.
کائنات کا تو بندہ دکھا. میں سفر کرتا رہوں پورے محرم, لوگ گاڑی کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے کہتے تھے حسین کے نام کا پانی. تیرے عہدے باقی نہیں رہیں گے, نہ تو باقی رہے گا. تو حسین کی محبت دیکھ, لوگ حسین کے عشق میں روک روک کہتے پانی پیو, کھانا کھاؤ. میں کہتا حسین پیاس تیری حسرت تھی نا, پانی تیری حسرت تھی, دیکھ پوری کائنات تے سبینے لگا رہی ہے. تم نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کا پانی نہیں دیا تھا نا. چھ مہینے کا بچہ تم سے برداشت نہیں ہوا, تم اتنے لانتی تھے. 9 لاکھ کجا, 6 مہینے کا بچہ کجا. یار میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. آیت شہید ہے کربلا جو ایک بار شہید نہیں ہوا, ایک بار شہید نہیں ہوا. یہ کربلا میں 3 بار شہید ہوا. ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, باپ بھی بیٹھے ہو. اپنی ماں سے بتاؤ 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے. بوتل گلاس انگلی دبو دوں نا اس میں, بچوں کے ہونٹ پہ لگا دو, بچے کی پیاس بچ جائے گی. یار ہم کتنے خوش قسمت ہیں, چھڑکاؤ بھی ہو رہا ہے, میں پانی بھی پی رہا ہوں. پیاسا ہے تو حسین کا اصغر پیاسا ہے. حسین نے کہا فوجیوں وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پیتے ہیں اور تمہارے اونٹ اور گھوڑے پانی پیتے ہیں, میرا اصغر پیاسا ہے. یہ لانتی کہتا ہے پیاس خود لگی ہے, نام بچے کا لیتا ہے. اصغر کربلا میں 3 بار شہید ہوا. پہلی بار جب اصغر نے پانی مانگا, ظالم نے تیر مارا. اطمینان سے سنتے ہیں, ظالم نے تیر مارا. میں دیکھتا ہوں کون میرا یہاں پر سنی بھائی بیٹھا ہوا جس کے سینے میں گوشت نہیں پتھر ہے. میں روایت سناتا ہوں, وہ مجھے چپ کر کے بیٹھ دکھائے. پہلی بار اصغر شہید ہوا جب گردن میں تیر لگا. دوسری بار کب شہید ہوا؟ جب حسین نے اصغر کی ننھی سی قبر کھودی, اصغر کا دفن کر کے ریت اوپر ڈالی. یہ لانتی شام غریبہ سے پہلے کہتے ہیں تمام لاشیں ہیں, ایک بچے کی لاش نظر نہیں آتی. ان لانتیوں نے کربلا کی زمین میں نیزے مارنا شروع کیے. یار تم سے اصغر برداشت نہیں ہوا, اور کم از کم ہم شیعوں کو نہ دیکھ, ہم حسین کو نہ دیکھ, کم از کم رسول کو فرصت دینے آ جائے یار. اور کم از کم یہ دیکھ کہ رسول کو فرصت دینے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزانو انہوں نے زمین میں نیزے مارے, یا ایک نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا, یا حسین کا قرآن نیزے کے اوپر تھا, یا اصغر کی مار رو کے کہتے حسین میرا اصغر دوسری بار مارا گیا. جب تک نہیں رویا میں اسے کہتا ہوں رونا نہ آئے تو اصغر کی ماں سے معافی مانگنا. یہ تیسری مرتبہ اصغر کب شہید ہوا؟ جب شام غریبہ سے پہلے یہ لانتی گنجے شہداء پہنچے, انہوں نے اکبر کے سر کو کاٹا, انہوں نے اون محمد کے سر کو کاٹا, انہوں نے حبیب کے سر کو کاٹا. یہ لانتی جب اصغر کی لاش میں پہنچا, اس نے اصغر کو مٹا کر ذبح نہیں کیا. یار ماتم کر کے رو, ہائے کر کے رو. اس لانتی نے زہیر لٹا کر ذبح نہیں کیا. اس لانتی نے اصغر کو ایسے اٹھایا, نہیں میں نہیں سمجھا سکا. اس لانتی نے اصغر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, جیب سے خنجر نکالا, خنجر گردن پہ رکھا. ایک مرتبہ اصغر کی ماں کے خیمے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے, خنجر چھوٹا ہے. اس لانتی نے خنجر پھینکا, اس لانتی نے قیامت کا ظلم کیا تھا. دیکھنا, اس لانتی نے ایک ہاتھ اصغر کے سر پہ رکھا, ایک ہاتھ دھڑ پہ